أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما۔ یہ سورہ انفال کی تفسیر سے پہلے اس کا تعارف ہے۔ قرآن مجید کی کسی بھی سورہ مبارکہ کو سمجھنے کے لیے اس کے سیاق و سباق کو اور پھر حدیث شریف کی روشنی میں اس کو سمجھنے کے لیے جب تک کہ ہم کچھ اس کا تعارف نہیں سمجھ لیتے تو ہمارے لیے سمجھنا اتنا آسان بہرحال نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی جب بھی ہم تلاوت کریں تو پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن مجید کو سمجھنا، اس پر ایمان اور یقین رکھنا اور پھر اس پر ہمارے لیے عمل کرنا بہت آسان کر دیجیے، اور قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے آگے پہنچانا بھی ہمارے لیے آسان فرما۔ تو یہ سورہ انفال کا میں نے بتایا کہ شان نزول صحابہ کرام سے یہی ہے کہ یہ غزوہ بدر سے یعنی متعلق اس کا جو ہے نزول ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ جب غزوہ بدر یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم ہوا اور یہ اس کا یعنی کہنا چاہیے کہ کفار کی طرف سے تیاری ہو گئی اور حملے کا پورا انتظام ہو گیا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک مجلس شورا آپ کہیں منعقد فرمائی تھی، اور اس میں تمام مہاجرین صحابہ کرام اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے شرکت کی تھی۔ ان کے سامنے ساری صورتحال پیش کی گئی تھی، تو مہاجرین صحابہ کرام نے اپنا جذبہ اور اپنا سب کچھ نشاور کرنے کا ایک جو شوق تھا وہ پیش کر دیا تھا۔ پھر حضرت مقداد بن جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ بھی کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کی قسم کھا کر آپ کو یقین دہانی کرواتے ہیں۔ نے کہا واللہ کہ ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات نہیں کہیں گے کہ جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بنی اسرائیل نے کہی تھی کہ تم اور تمہارا مالک اللہ الہ وہ جائیں اور جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو یہ عرض کریں گے کہ آپ اور آپ کا رب کریم کی طرف سے جو بھی حکم ہے ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ اور فرمایا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آپ تشریف لے چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ اب انصار جو صحابہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کو خیال گزرا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روح سخن ہماری طرف ہے، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ انصار صحابہ کرام جواب دیں، کیونکہ انصار صحابہ کرام کے کہنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لائے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان کیا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہماری رائے پوچھ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی اور اس بات کی گواہی دی کہ جو کچھ آپ لائے ہیں وہ حق ہے، اور آپ کی کامل اطاعت کا پختہ وعدہ کیا۔ جدھر کا قصد ہے تشریف لے چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر مبعوث فرمایا، اگر آپ سمندر میں کودنے کا حکم دیں تو ہم سب جو ہے آپ کے ساتھ اس میں چھلانگ لگا دیں گے۔ اور بہت ہی جوش والے انداز میں فرمایا کہ یعنی اس میں چھلانگ بھی لگا دیں گے اور کوئی بھی ایک فرد بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ میدان جہاد میں ہماری جاں فروشیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ اللہ کی برکت پر چلیے ہم سب، یعنی جتنے بھی ہیں یہاں پر، یہ وہ الفاظ تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انسان یعنی یہ تصور کرنا یا ایسے زبانی کہہ دینا اور بات ہے، یہ یعنی ایسے عملی جامہ پہنانا یہ ایک الگ سی بات ہے۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا جو ان کا ایمان تھا، اتنا قوی اور اتنا کامل ایمان تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بستیاں چھوڑ دیں گے، ہم کسی یعنی پلٹ کر ہم دیکھیں گے بھی نہیں، ہم پلٹ کر نہیں دیکھیں گے، نہ اپنے گھر کی طرف نہ اپنے بچوں کی طرف، ہم چھوڑ دیں گے سب کچھ اور ہم آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سرفروشوں کا یہ گروہ اپنے رب کریم کے نام کو بلند کرنے کا عزم مصمم کہیں آپ، یعنی ایک پختہ عہد کر کے آگے بڑھا اور بدر کے مقام پر خیمہ زن ہوا۔
وہاں یہ لوگ پہنچے اور وہاں ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرنے کے لیے ایک چھپر، آپ جس کو کہتے ہیں عرش عریش، یعنی جو اونچی جگہ پر بنایا گیا۔ جنگ سے ایک روز پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ آپ باہر یعنی تشریف لائے، اور آپ نے میدان جنگ کے جو نشیب و فراز جو یعنی جگہیں تھیں ان کا آپ نے جائزہ لیا، اور پھر سارے میدان کا چکر لگایا۔ یہ بخاری شریف وغیرہ میں آپ کو یہ ساری احادیث مل جائیں گی، کتاب المغازی وغیرہ میں، اور یہ جو صورتیں ہیں انہی کی تفسیر میں بھی آپ کو یہ باتیں یا احادیث آپ کو ملیں گی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی بھی فرمائی کہ کہاں پر کون کافر مرے گا اور کون کافر گرے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی کل ہونے والی جنگ میں مکے کے سرداروں کی لاشیں جو گرنے والی تھیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین کی خبر دینے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ فلاں کے گرنے کی جگہ یہ ہے اور فلاں کے گرنے کی جگہ یہ ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ نشاندہی کی تھی اس سے یعنی ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا، بالکل اسی مقام پر وہ کافر اگلے دن گرے پڑے تھے۔ بہرحال جب رات کا وقت ہوا تو پھر سب لوگ ظاہر آرام کرنے کے لیے کہ صبح کے وقت ایک مارکا ہونا ہے، بڑا مارکا ہونا ہے، سب اپنے اپنے یعنی خیموں میں آرام کے لیے چلے گئے۔ لیکن بخاری شریف، مسلم شریف اور دیگر احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پوری رات آپ بیدار رہے، ساری رات اسلام کی نصرت، کامیابی، فتح اور مسلمانوں کے لیے کامیابی اور ثابت قدمی کی دعائیں فرماتے رہے۔ رات بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر آپ کے شانوں سے نیچے گر گئی، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو گئے، وہ دروازے پر تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بس کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ سے آپ کے رب نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہوگا، آپ اب بس کر دیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بے قراری کے ساتھ رات بھر دعائیں کی، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ صحابہ کا ایمان کیسا ایمان ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا یہ لگاؤ تھا۔ بہرحال پھر جب صبح ہوئی تو مسلمانوں کی صفوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے درست کیا۔ سامنے کفار کا لشکر جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھا، ان کی یعنی 3 گنا قوت یعنی زیادہ تھی، آپ سوچ سکتے ہیں۔ وہ دیکھا اور مسلمانوں کی بے بسی کو ملاحظہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اپنے خیمے میں واپس تشریف لائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی عجز و نیاز سے عرض کی اے اللہ، یہ سامنے قریش کے کہنا چاہیے کہ یعنی غرور و تکبر اور دنیا کے سامان سے لیس ہو کر آئے ہیں تاکہ یہ آپ کے رسول کو جھٹلائیں۔ اے اللہ اب آ جائے آپ کی وہ مدد جس کا آپ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اے اللہ اگر ان مٹھی بھر مسلمانوں کو آپ نے ہلاک ہونے دیا تو پھر آپ کی بھی عبادت نہیں کی جائے گی۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہی؟ کہ لازمی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول، قرآن اللہ کی آخری کتاب، اب جب ظاہر ہے کہ یہ جو مٹھی بھر لوگ تھے 313، اگر یہی ختم ہو جاتے پھر کون ایمان لاتا؟ سوچ لیں آپ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ اگر آج یہ مار دیے گئے تو پھر اب آپ کی عبادت کرنے کے لیے کون پیدا ہوگا؟ کون آئے گا؟ کون ایمان لائے گا؟ کون مانے گا؟ ظاہر ہے کہ جو لوگ لانا بھی چاہیں گے ایمان، ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے، ڈرپوک ہو جائیں گے، بزدل ہو جائیں گے، کیسے وہ ایمان لائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے بڑی عاجزی اور بڑی یعنی کہنا چاہیے کہ الہا و زاری کے ساتھ دعا فرما رہے ہیں اپنی امت کے لیے کہ اللہ آج آپ اپنی مدد بھیج دیں، آج آپ نے جو مدد کا وعدہ کیا ہے اس کو پورا فرما دیں۔ نبی کا ایمان کامل ہوتا ہے لیکن مانگنا تو کام ہے نا، مانگنے کا حکم تو خود رب العالمین نے دیا ہے، ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے، کیونکہ اس کو مانگنا پسند ہے۔ مسلمان تو بالکل نہتے تھے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، 2 ٹوٹی ہوئی تلواریں تھیں، تلواریں ان کے پاس 8 تھیں، 8 تلواریں تھیں، 2 گھوڑے تھے ان کے پاس، 6 زرہیں، 2 گھوڑے، 8 شمشیریں،
بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ بہرحال 17 رمضان تاریخ کے لحاظ سے کیا تھا؟ 17 رمضان کی تاریخ تھی اور دن جمعہ کا دن تھا جب چشم آفتاب نے اور وادی بدر کے سنگریزوں نے اس انوکھی جنگ کا مشاہدہ کیا جس میں باطل اپنی پوری قوت اور جبروت سے مسلح ہو کر حق کو کچلنے کے لیے نکلا تھا، اور حق نے اپنی بے سر و سامانی کے باوجود باطل کو پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ اگر اس روز اللہ تعالیٰ کی تائید اور مسلمانوں کی جاں فروشی کے باعث حق کا بول بالا نہ ہوتا تو آج آفتاب صداقت کی یہ جلوہ سامانیاں نہ ہوتی، بلکہ یہ کائنات کفر و شرک کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی ہوتی۔ اسی لیے قرآن حکیم نے اس روز سعید کو کیا کہا ہے؟ یوم الفرقان قرآن نے فرمایا ہے، یعنی وہ دن جس نے حق و باطل کو الگ کر دیا۔ بہرحال یہ ہے اس جنگ بدر کا سیاسی اور تاریخی پس منظر جس کے متعلق اس سورہ میں، جس کو ہم سورہ انفال کہتے ہیں، اس میں گفتگو فرمائی گئی ہے۔ نیز اس میں مسلمانوں کو ان کی اپنی کوتاہیوں پر بھی آگاہ کر دیا تاکہ وہ اپنی پہلی فرصت میں ان کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ فتح و کامرانی محض اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کا نتیجہ ہے، اس لیے اس کی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں کوشاں رہو تاکہ تائید غیبی ہمیشہ ہمیشہ تمہارے شامل حال رہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی بہادری اور شجاعت پر مغرور ہو کر احکام الہی اور ارشاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں ایسا نہ ہو پیچھے ہٹ جاؤ یا سرتابی کرنے لگو۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان بندوں اور بندیوں کو ایک خوبصورت، بہت ہی کہنا چاہیے، بہت ہی خوبصورت، ایکسیلنٹ کہنا چاہیے کہ تہذیب دی ہے، ان کا کلچر جو ہے نا بڑا منفرد ہے، اور تمام جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ بھی، جو افراد بھی قرآن و سنت پر ایمان رکھتے ہیں واقعتاً جیسا کہ رکھنے کا حق ہے، زبانی کلامی نہیں، وہ پیپر پہ نہیں بلکہ دل کے اندر، تو یقینی طور پر وہ بہت ہی بااخلاق ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو جو ادب سکھایا ہے وہ ان کے رب نے سکھایا ہے، قرآن نے سکھایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ تو اللہ نے ایک ایک چیز ہمیں سکھائی بھی ہے۔ ابھی اس سورہ مبارکہ میں آپ پڑھیں گے، آگے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ بھی واضح طور پر بیان کر دیا تاکہ اس کے متعلق بھی کسی قسم کا کوئی تنازع کہہ لیجئے، کوئی اختلاف کہہ لیجئے پیدا نہ ہو۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں صلح اور جنگ، جب ہماری آپس میں صلح ہو جاتی ہے نا کسی سے، اور جنگ، اس کے بھی آداب، اس کے متعلق معاہدوں کی پابندی کا حکم بھی فرمایا تاکہ یہ امت جس کے نبی کی بعثت کی ایک بڑی غرض مکارم اخلاق کی تکمیل ہے، وہ حالت صلح یا حالت جنگ ہر حالت میں ان مکارم اخلاق کی علمبردار ہو، اس پر قائم دائم رہے۔ اور اسی سورہ مبارکہ کے آخری حصے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ کرام کی شان بھی بیان فرما دی، جن کی سرفروشیوں، قربانیوں، جانثاریاں اور جاں بازیاں، مستقل اور پہم جد و جہد اور مسلسل سعی و عمل سے دین اسلام کو کامیابی اور عروج نصیب ہوا۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے، تاکہ آئندہ اسلام کے نشو و نما کو، مشن کو بڑھانے کے لیے آنے والی نسلیں آپ کہہ لیجئے، آنے والی نیو جنریشن کہہ لیجئے، کہ وہ کیا کریں، ان کے لیے ان کے سامنے صحابہ کرام کا اسوہ حسنہ موجود ہو، جس پر وہ عمل پیرا ہو کر اسی اخلاص، اسی للہیت، اسی ایثار اور اسی جاں فروشی سے پرچم اسلام کو بلند اور بلند سے بلند تر کرنے کے لیے ہمتاً مصروف عمل رہیں۔ اور فرمایا مالک الملک نے، اولئک ہم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ایمان والے ہیں، سچے ایماندار ہیں، کہ ایسے یعنی خوبصورت کلمات سے ان حضرات کی خوبصورت صفات کے سچے اور کامل ایماندار ہونے کی خود مالک الملک نے، علیم و خبیر نے شہادت دی۔
اور ان کو بشارت بھی دی اور پہلے ہی ان تمام شکوک و شبہات کا ازالہ کر دیا جو اسلام دشمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، اسلام کے ظاہری اور باطنی کھلے اور چھپے دشمن، قیامت تک اٹھانے والے جو کچھ بھی یعنی کہنا چاہیے کہ پروپیگنڈے، طرح طرح کے شکوک و شبہات اور غلط فہمیاں جو لوگوں میں پھیلانے والے تھے، جو اٹھانے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک طرح سے کہہ دیجئے کہ نفی کر دی، تاکہ کوئی جان بوجھ کر ان شکوک و شبہات کا شکار نہ ہو جائے، کوئی یا انجانے میں بھی اور نہ جان بوجھ کے کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے، نعوذ باللہ کہ صحابہ کرام کی شان میں کوئی بے ادبی کرنے لگ جائے، اور نہ ہی بے خبری کی وجہ سے، بے علمی کی وجہ سے کوئی اس طرح کے فریب میں مبتلا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کھول کھول کر صاف صاف واضح طور پر بیان فرما دیا، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی بشارت بھی سنا دی، اور رزق کریم، عزت والی روزی کی بھی بشارت سنائی، لہم مغفرت و رزق کریم، فرمایا کہ ان کے لیے کیا ہے، مغفرت بھی ہے اور رزق کریم کا وعدہ فرما کر انہیں دونوں جہانوں کی سعادتوں سے بہرہ مند فرما دیا۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں، خود آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی، کوئی ان سے خطا ہو گئی، کوئی بھول چوک ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، لہم مغفرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت سنا دی۔ تو اب ہم خود ہی غور کر سکتے ہیں، غور کریں کہ جن بھول چوک کو، جن خطا کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، رب کریم نے معافی کا وعدہ فرما لیا، تو ہم میں سے کسی کو کیا اس بات کی جسارت، جرت ہو سکتی ہے کہ ہم ان نفوس قدسیہ پر انگشت نمائی کریں، یا ہمیں کوئی اس طرح کا حق پہنچتا ہے؟ ہرگز نہیں پہنچتا۔ یہ ہم نے اس سورہ مبارکہ، سورہ انفال کا کچھ خلاصہ، کچھ تعارف پڑھا، تاکہ جب ہم مزید اس کی سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں اور اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحتیں، اس کی تفسیر اور اس سے متعلق جو شان نزول ہے، جو احادیث مبارکہ کے ذریعے سے اس پہ روشنی ڈالی گئی ہے، اس کو ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو۔ قرآن مجید جب بھی تلاوت کریں تو پہلے اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کریں کہ اللہ آپ ہمارے لیے اس کو سمجھنا آسان فرما دیں اور اس پر عمل کرنا آسان فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، ہمارا پڑھنا بھی، سننا بھی، بیٹھنا بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سب کچھ اس کے لیے اجر کا باعث کر دے، اس کو ہمارے لیے اجر کا باعث کر دے، قرآن کو ہمارے لیے سفارشی، شفاعت کرنے والا بنا دے، اور اس کی شفاعت کو، اس کی سفارش کو ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعا کو قبول فرمائے۔